ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک نوجوانوں کی سونامی آنے والی ہے اور کیا ہم اس کے لیے تیار ہیں یا نہیں. آپ کا کچھ سوال تھا پینل کے لیے. میرا نام سمرین اسکر ہے اور میں فاطمہ جناح وومن یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہوں. سر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جو لوگ جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمارے مسائل کیا حل کریں گے، اور پڑھے لکھے اور نئی سوچ کے لوگوں کو آگے کیوں نہیں آنے دیا جاتا؟ وہ لوگ آئیں گے تو ہم جیسے لوگوں کے پرابلم سالو کریں گے نا. میں نے فاطمہ جناح یونیورسٹی بنائی دنیا سے ٹکر لے کر، رائٹ. جو جاہل لوگ تھے ان کو درد تھا، ورنہ لوگ چاہتے تھے کہ یہاں کچھ اور بنے، اور 35 ملین اس کے مل رہے تھے اور پیسوں کی سخت قلت تھی ملک میں. اور فنانس منسٹر ڈٹ گیا کہ میں نے تھریٹ کرنی پڑی کہ میں چھوڑ دوں گا گورنمنٹ اگر آپ نے ویمن یونیورسٹی نے بنائی. آپ نکلیں، باہر بھی نکلیں نا. دیکھیں نا، آپ جب تک خود باہر نہیں، دنیا میں اب سخت جملہ روزے میں کہنا نہیں، یہ جنت کے لیے مرنا ضروری ہے. اگر آپ نے مقام حاصل کرنا ہے، یو ہیو ٹو ورک ہارڈ. کوئی کسی کو راستہ نہیں دیتا. میسج دے رہے ہیں اللہ واسطے والا جو طالبان والے میسج دیتے ہیں کہ طالبان والے بھی اگر کوئی جائے، دیکھیں میں طالبان کی بات نہیں کہہ رہا. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جعلی ڈگری والے بھی سزا کر رہے ہیں. دنیا میں جعلی ڈگری کافی رسوا ہو گئی ہے. دیکھیں کیا اس ملک میں صرف یہی کیس ہے جعلی ڈگری اور جوتا یہ سیلاب جو ہے دنیا تباہ ہو رہی ہے؟ کیا اس ملک میں ضرورت نہیں ہے نوجوان باہر نکلیں؟ اگر آج تربیلا میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہی تھی، خاص طور پہ جو یہاں پہ نوجوان لڑکیاں یہاں پہ موجود جو ہیں، کہ ذرا آپ بتا دیں کہ آپ کیا کیا سبجیکٹس پڑھ رہی ہیں. میڈیا ڈپارٹمنٹ. جی، میڈیا آپ میڈیا سارے آپ میڈیا ڈپارٹمنٹ سے. اچھی جگہ آپ نے سلیکٹ کی ہے. اس کی اب مانگ ہے آج کل، اگر بند نہ ہوئے ایک دو چینل اور. اچھا، تو میرا کوشچن ہے کہ ہم لوگوں کے کالجز کی ایجوکیشن سسٹم اتنا کیوں خراب ہو گیا ہے کہ اکیڈمیز آ گئی ہیں. پیرنٹس بچے پہلے صبح اپنے کالجز بھیجیں گے اور شام میں وہ اکیڈمیز بھیجیں گے، تو بچے صرف پڑھتے ہی رہیں گے. اگر وہی ایجوکیشن کالج میں اچھی مل جائے تو وہ اکیڈمیز میں کیوں جاتے ہیں پھر؟ گورنمنٹس ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ ایجوکیشن بڑا فار ہی آل. اچھا آپ نے سوال کیا ہے. ہم تو اسکول جاتے تھے، آنے کو دل ہی نہیں کرتا تھا. کالج جاتے تھے، وہیں سوچتے تھے سو جائیں. شیخ صاحب سرکاری اسکول ہوتے تھے نا، پرائیویٹ سرکاری نہیں تھے. آف کورس بات جو ان کے سوال کا مقصد ہے گورنمنٹ ریسپانسبلٹی ٹو پرووائڈ پڑھ کے ایجوکیشن 8 فار دفعہ آل. وزیر بنے ہیں، رائٹ. اور مسئلہ یہ ہے کہ اب بچے، میں نئی نسل کو دیکھ رہا ہوں، جو میرے بھتیجوں کی بیویاں ہیں، بچہ آتا ہی ہے اسکول سے، بستہ اتارتا ہے، اس کا ٹیچر آتا ہے، ٹیچر سے فارغ ہوتا ہے، وہ شام کو لیپ ٹاپ لے کے چھت پہ چھاتی پہ لے کے سو جاتا ہے. تو یہ کیا ہو رہی ہے فارمنگ؟ یہ تبصرہ کریں جو نئے پڑھے نئے حالات کو سمجھتے لوگ ہیں. ہم تو بس پہ لٹک کے جانے والے اسکول میں لوگ تھے، بس پہ لٹک کے آتے تھے اور ہم نے دنیا بنائی، ایک اچھی زندگی گزاری. اب یہ جو کمپیوٹر ٹائپ کے ماحول ہو رہے ہیں اور اکیڈمی میں جا رہے ہیں، ٹیوشن پڑھ رہے ہیں، اور رزلٹ جو ہے اردو میڈیم والوں کی انگلش میں کمپارٹ ہے، انگلش والوں کی اردو میں کمپارٹ ہے. سیف اللہ چودھری صاحب، یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی جو آج کل کی نئی نسل استعمال کر رہی ہے، یہ اچھی چیز ہے کہ نہیں؟ نوجوان نسل کے لیے ویسے جو شیخ صاحب بات کر رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ آج کل کسی بھی تعلیمی ادارے میں رہ کر اور اچھے رزلٹ لینا بہت مشکل ہے. ہمارے وقت میں میرا خیال میں شیخ صاحب، میں تو آپ سے میرے خیال میں بہت ہی زیادہ سینئر ہوں اس لحاظ سے، لیکن اس لحاظ سے کہ ہمارے اسکولوں میں 8 سبجیکٹس ہوا کرتی تھیں. اچھا، اور یقیناً ہمارے استاد بہت عمدہ استاد ہوتے تھے، بڑی سادگی کا اسکول ہوتا تھا. لیکن آج کل کی جو آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ کی کمپٹیشن بہت زیادہ ہے اور تعداد بھی اسٹوڈنٹس کی بہت زیادہ ہے، اور ایک ایک ادارے میں ایڈمیشن لینے کے لیے اتنے مشکلات ہیں. ہمارے وقتوں میں کوئی ایڈمیشن کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا کون کرے گا؟ تو یو آر لیونگ ان اے مچ مور ڈیفیکلٹ انوائرمنٹ، مچ مور کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ. آپ نے جو بات کی تھی ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. ایک بات میں ضرور اس گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گا. ہم جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں یہ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اسکولوں کالجوں میں ترقی پاتے ہیں اور آگے چلے جاتے ہیں. اگر آپ وزارت تعلیم کے اعداد و شمار دیکھیے تو 77%، 70% بچے جو ہیں آپ کے وہ کلاس 10 میں جانے سے پہلے اسکولوں سے نکل جاتے ہیں. 50% جو ہیں وہ 5ویں جماعت سے پہلے نکل جاتے ہیں. یہ لوگ بھی آ کے آپ کے لیبر فورس کا حصہ بنتے ہیں. اور ایک منٹ، یہ ان افراد کے لیے کیا روزگار کے مواقع موجود ہیں ابھی؟ کیا ان لوگوں کے لیے روزگار کے مواقع موجود ہوں گے آگے؟ آپ نے کہا سونامی آ رہی ہے. ہماری ابھی کی حکومت یا فیوچر کی حکومت اور ہم سب جو UN کے ادارے جو ہیلپ کر رہے ہیں گورنمنٹ کو بھی، اس کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں؟ ہمیں بھی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے تیار کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. کانسٹنٹلی اگر آپ دیکھیے جو لیبر فورس سروے ہے اس میں آپ کو
جو لمیٹڈ جو آدھی آپ کی لیبر فورس ہے وہ الٹریٹ ہے, وہ تعلیم سے نابلد ہے. ہم ILO کی طرف سے بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ باوقار روزگار ہونا چاہیے. باوقار روزگار کی پہلی سیڑھی جو ہے, میڈم نے پہلے یہ بات بھی کی کہ تعلیم اور ہنر کا ہونا ضروری. اگر آپ کی لیبر فورس ہر سال آدھی جو ہے وہ ان پڑھ ہوگی اور باقی جو پڑھی لکھی بھی ہوگی, اس میں جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے, جو ماسٹرز لیول کے ہیں, جنہوں نے BA بھی کر رکھا ہے. ایک بہت بڑی تعداد جو ہے ان کے ہنر اور تعلیم کے بندوبست کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ چیز ایسی ہے جس کے اوپر جتنی بھی کوشش کی جائے وہ بہتر ہے. اس وقت جی یونیورسٹیز میں صرف ایک سوال لے لیتے ہیں, کافی دیر سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں. صرف 5.1%. میرا کوشچن ہے, میرا نام سعد ذکی بحریہ یونیورسٹی سے. آپ چاروں بحریہ یونیورسٹی اسلام آباد. جی